دوستو، کیا آپ نے کل 13 رمضان منگل کی وہ ہولناک رات دیکھی جب آسمان پر چاند کو خون جیسا لال گرہن لگا ہوا تھا اور پوری دنیا پر ایک عجیب سی بے چینی طاری تھی؟ دوستو، وہ منگل کی رات کوئی عام رات نہیں تھی، وہ کائنات کا ایک بہت بڑا اشارہ تھا، ایک بہت بڑا الرٹ تھا۔ لیکن افسوس، ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں کل رات سوتے رہ گئے، غفلت میں رہ گئے اور اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیا۔ کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو کل رات اللہ کو نہیں منا سکے؟ کیا آپ کو بھی ڈر ہے کہ وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا اور اب برکتیں ختم ہو گئیں؟ تو میری بات کان کھول کر سن لیں۔ آج 14 رمضان بدھ کا یہ دن آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک اسپیشل بونس ہے۔ کل رات چاند کو گرہن لگا تھا تاکہ زمین سے گناہ دھل جائیں، اور آج بدھ کا یہ دن اس لیے آیا ہے تاکہ آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں۔ اگر کل کی رات آپ سے مس ہو گئی تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے آخری کشتی ہے جو آپ کو ان تمام بلاؤں اور نحوستوں سے نکال کر کامیابی کے ساحل پر لے جائے گی۔ آج کی رات 14 رمضان کی وہ رات ہے جہاں گناہ گاروں کی توبہ اور محتاجوں کی پکار کو اللہ خود سنتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 4 وظیفے بتاؤں گا جو خاص طور پر اس چاند گرہن کے فوراً بعد والے دن یعنی 14 رمضان بدھ کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، ان میں سے ایک وظیفہ ایسا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اسے گرہن کے اگلے دن پڑھ لیا جائے تو یہ پورے 7 سال کی نحوست کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیتا ہے۔ میں وہ وظیفہ آپ کو تیسرے نمبر پر بتاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ترتیب وہی رکھنی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے کل رات کی غلطی آج بھی دہرا دی اور ویڈیو کو بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر یہ موقع دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ بدھ کا دن روزی روٹی اور رزق کے لیے کتنا اہم مانا جاتا ہے، اور جب یہ بدھ 14 رمضان کی برکتوں میں چھپا ہوا ہو تو اس کی طاقت کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ کل رات کا وہ خونی چاند گرہن آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹوں کو سامنے لے آیا ہے۔ اگر آپ کے کام نہیں بن رہے، اگر گھر میں بے سکونی ہے، یا اگر آپ کا رزق بند چکا ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ گرہن آپ کے لیے ایک وارننگ تھا۔ اب آج کا یہ بدھ آپ کے پاس وہ موقع ہے کہ آپ ان تمام بندشوں کو جلا کر راکھ کر دیں۔ آج میں آپ کو وہ طریقے بتاؤں گا جو آپ کی بند قسمت کا تالا کھول دیں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک کلمہ کون سا ہے جسے پڑھنے سے چاند گرہن کے تمام کالے اثرات آپ کے گھر سے بھاگ جائیں گے؟ میں ابھی اس پہلے وظیفے کے فوراً بعد وہ راز آپ کے سامنے رکھوں گا، بس ایک لمحہ بھی نظر ادھر ادھر نہ کیجیے گا، کیونکہ آج کی ایک ایک بات آپ کی زندگی کے لیے اہم ہے۔ دوستو، بہت سے لوگ اس وقت پریشان ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ تم میری طرف 1 قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا۔ اگر کل منگل کی رات آپ اللہ کی طرف قدم نہیں بڑھا سکے تو آج بدھ کا یہ سورج آپ کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ ابھی اس ویڈیو کے اگلے حصے میں وہ پہلا جادوئی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس نے میری اپنی زندگی بدلی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس کرشمے کو دیکھنے کے لیے؟ دوستو، اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے ایک بات سوچیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کل رات جو چاند گرہن لگا وہ صرف ایک اتفاق تھا؟ نہیں، اللہ کے نظام میں کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ جب زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں، جب غریب کی آہ عرش کو ہلاتی ہے، اور جب انسان اپنے رب کو بھول کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، تو پھر کائنات ایسے ہی رنگ بدلتی ہے۔ کل منگل کی وہ خونی رات دراصل ایک فلٹر تھی، ایک صفائی کا وقت تھا، لیکن اصل انعام تو آج 14 رمضان بدھ کے اس سورج کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ گرہن کے فوراً بعد والا دن قبولیت کی سب سے بڑی گھڑی ہوتا ہے۔ اگر کل رات آپ کے گناہ دھل گئے ہیں تو آج کا یہ بدھ آپ کی جھولی بھرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسی ہولناک حقیقت ہے جو شاید آپ کو کسی نے نہیں بتائی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گرہن کے اثرات صرف اس وقت تک نہیں رہتے جب تک اندھیرا رہتا ہے، بلکہ یہ اثرات اگلے 40 دن تک آپ کے گھر، آپ کے رزق اور آپ کی صحت پر سایہ ڈالے رکھتے ہیں؟ اگر آپ نے آج یہ 4 وظیفے نہ کیے تو یہ 40 دن آپ کی زندگی کے مشکل ترین دن ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ یہ رسک لینا چاہیں گے؟ دوستو، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ کسی کو رات بھر نیند نہیں آتی کیونکہ سر پر قرضے کا بوجھ ہے، کسی کی بیٹی گھر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہے کیونکہ کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، اور کوئی ایسا ہے جو اپنی بیماری پر لاکھوں روپے لگا چکا ہے لیکن شفا نہیں مل رہی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ تھک نہیں گئے؟ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ اب کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ زندگی کی تمام الجھنیں ایک پل میں ختم ہو جائیں؟ 14 رمضان کی یہ رات وہی معجزہ ہے، یہ وہ رات ہے جب تقدیر کے قلم سے نئی لکیریں لکھی جاتی ہیں۔ میں آج آپ کو وہ پہلا وظیفہ بتانے والا ہوں جو آپ کی تمام بندشوں کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا آپ کا اللہ پر پکا یقین ہے؟ اگر ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا کام ہو گیا۔ اب جو میں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت توجہ سے سنیے گا۔ ان 4 وظیفوں میں سے جو چوتھا وظیفہ ہے وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کا رزق بالکل بند ہو چکا ہے۔
یہ وظیفہ میں نے خود ان حالات میں کیا تھا جب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور یقین جانیے اس ایک رات کے عمل نے میرے نصیب کے بند کواڑ کھول دیے۔ لیکن میں وہ وظیفہ سب سے آخر میں اس لیے بتاؤں گا کیونکہ اس سے پہلے آپ کے دل کی صفائی ضروری ہے، جو پہلے 3 وظیفوں سے ہوگی۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات آپ کے نامہ اعمال میں خوشحالی لکھ دی جائے؟ بس 1 منٹ اور۔ اس پہلے وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو وہ خفیہ غلطی بتاؤں گا جو اکثر لوگ گرہن کے اگلے دن کرتے ہیں اور ان کے تمام وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے میں ابھی بتاتا ہوں۔ دوستو اب ہم اس ویڈیو کے اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں میں آپ کو براہ راست اپنے رب کی چوکھٹ پر لے چلوں گا، لیکن اس سے پہلے وہ ایک سوال جو آپ کے ذہن میں گھوم رہا ہے کہ گرہن کے بعد وہ 40 دن والا خطرہ کیا ہے، تو سن لیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب چاند کو گرہن لگتا ہے تو زمین پر ایسی لہریں پھیلتی ہیں جو انسان کے مزاج میں غصہ اور رزق کی تنگی پیدا کرتی ہیں۔ اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو یہ نحوست 40 دن تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اور وہ خفیہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ لوگ گرہن کے اگلے دن صدقہ نہیں دیتے اور پرانی باتوں پر توبہ نہیں کرتے، جس سے ان کے وظائف اثر نہیں کرتے۔ لیکن گھبرائیں مت، اگر کل 13 رمضان منگل کی وہ خونی رات آپ سے غفلت میں گزر گئی، اگر آپ کل رات فائدہ نہیں اٹھا سکے، تو آج 14 رمضان بدھ کی یہ گھڑی اللہ نے صرف آپ کے لیے رکھی ہے۔ یہ وہ تلافی کا وقت ہے جہاں کل کی محرومی آج کی خوشحالی میں بدل سکتی ہے۔ آئیے دوستو اب میرے ساتھ مل کر اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اس 14 رمضان کی بابرکت بدھ کی گھڑی میں اپنے رب کو پکاریں۔ یا اللہ، کل کی وہ رات بڑی بھاری تھی، آسمان گواہ تھا کہ تیری نشانیاں ظاہر ہو رہی، بہت سے خوش نصیب جاگ رہے تھے لیکن ہم گناہگار سوتے رہ گئے۔ یا باری تعالیٰ، اگر کل رات ہم تجھے نہیں منا سکے تو آج بدھ کے اس سورج کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ میرے مولا، چاند گرہن کی وہ نحوست جو ہمارے گھروں پر، ہمارے رزق پر یا ہماری اولاد پر سایہ ڈال چکی ہے، اسے آج اس 14 رمضان کی برکت سے ختم کر دے۔ یا اللہ، جو ہاتھ اس وقت تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ہاتھ خالی نہ موڑنا۔ جس کی بیٹی گھر بیٹھی ہے اس کا نصیب کھول دے، جس کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے اسے غیب سے رزق عطا کر، اور جو قرض کے بوجھ تلے دب کر راتوں کو روتا ہے، اے غیب کے خزانوں کے مالک، اس کا قرض اتارنے کے اسباب پیدا کر دے۔ دوستو آپ سب کامنٹس میں آمین لکھتے جائیں، کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار لگ جائے۔ یاد رکھیے کل کی رات جو کھویا تھا وہ آج کی رات پانا ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ دوستو یہ دعا تو صرف آغاز تھا، اب میں ان 4 وظیفوں کی طرف بڑھ رہا ہوں جو اس دعا کو حقیقت میں بدلیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلا وظیفہ کون سا ہے جسے گرہن کی کاٹ کہا جاتا ہے؟ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کے جسم اور گھر سے ہر بری لہر کو نکال کر باہر کرے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو اس کے پڑھنے کی وہ خاص تعداد بتاؤں گا جو بدھ کے دن کے لیے مخصوص ہے۔ اگر تعداد میں ایک بھی فرق ہوا تو اثر بدل سکتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس پہلے جادوئی وظیفے کو نوٹ کرنے کے لیے؟ دوستو ویڈیو اب اس مرحلے میں ہے جہاں آپ کا بخت بدلنے والا ہے۔ میں جو 4 وظیفے اب ترتیب وار بتاؤں گا ان میں سے ہر ایک وظیفہ کل کی اس خونی رات کے اثرات کو ختم کرنے اور آج کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہے۔ خاص طور پر وہ چوتھا وظیفہ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ اس ویڈیو کی روح ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے 3 سیڑھیاں چڑھنی ہوں گی۔ تو چلیے اب پہلے وظیفے کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں جو آپ کی زندگی کی تمام بندشوں کو توڑ دے گا۔ دوستو اب ہم اس مرحلے پر آ گئے ہیں جہاں آپ کی تقدیر کا پہلا تالا کھلنے والا ہے۔ وہ لوگ جو کل 13 رمضان منگل کی اس ہیبت ناک رات میں سوتے رہ گئے، جو چاند گرہن کے ان مخصوص گھڑیوں میں اللہ کو نہیں منا سکے، ان کے لیے قدرت نے آج 14 رمضان بدھ کے دن یہ پہلا وظیفہ ایک تحفے کے طور پر بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آسمان پر اندھیرا چھاتا ہے اور چاند کو گرہن لگتا ہے تو زمین پر منفی لہریں، نحوست پھیلتی ہے۔ اگر کل رات آپ نے اپنے گھر کو ان لہروں سے پاک نہیں کیا تو آج یہ پہلا کلمہ آپ کے لیے وہ روحانی شاور ہے جو آپ کے وجود، آپ کے گھر اور آپ کے رزق سے ہر قسم کی گندگی اور رکاوٹ کو دھو ڈالے گا۔ یہ وظیفہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ کائنات کا وہ پاور ہاؤس ہے جس کے سامنے دنیا کی تمام جادوئی طاقتیں، تمام بندشیں اور تمام نحوستیں دم توڑ دیتی ہیں۔ دوستو ذرا سوچئے، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کتنے لاچار محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کسی افسر کی خوشامد کرنی پڑتی ہے، کبھی کسی رشتہ دار کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، اور کبھی دشمن کے خوف سے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ جب آپ اس 14 رمضان کی بدھ کو یہ پہلا کلمہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے دل سے غیر اللہ کا خوف نکل جائے گا۔ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ رزق دینے والا کوئی انسان نہیں، میرا رب ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے یا ہمارا کام چلتے چلتے رک جاتا ہے، ان کے لیے یہ کلمہ ایک ایسی فولادی دیوار بن جائے گا جسے کوئی کالی نظر پار نہیں کر سکے گی۔ کل کی وہ خونی رات آپ کے لیے جو ڈر اور خوف لے کر آئی تھی، یہ وظیفہ اس خوف کو امن میں بدل لے گا۔
दोस्तों चांद ग्रहण के वक्त शैतान और उसके चेले सरगर्म होते हैं। वो इंसान के दिल में वसवसे डालते हैं, मियाँ बीवी में झगड़े करवाते हैं और घरों में बेसुकूनी पैदा करते हैं। आज का ये वजीफा उन तमाम शैतानी साजिशों की काट है। ये कलमा पढ़ने से आपके घर के गिर्द एक ऐसा नूरी हिसार बन जाएगा कि कोई भी जिन्नाती असर या कोई भी जादुई वार आप तक नहीं पहुंच सकेगा। जो लोग कल रात की बरकतों से महरूम रहे, उनके लिए आज ये एमरजेंसी गेट खुला है। अगर आपने आज का ये मौका गवा दिया तो याद रखिएगा कि ग्रहण के वो बुरे असरात अगले 40 दिन तक आपके घर का सुकून बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कलमे को पढ़ने का एक खास राज है? बहुत से लोग कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं होती। मैं अभी इस वजीफे की तादाद बताने से पहले वो एक छोटी सी शर्त बताऊंगा जिसके बगैर ये कलमा असर नहीं करता। वो शर्त क्या है और वो तादाद क्या है जो आपकी तकदीर बदल देगी? बस चंद सेकंड्स मजीद मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब मैं वो पर्दा उठाने वाला हूँ। दोस्तों अब वक्त आ गया है कि मैं आपको उस पहले वजीफे की वो जादुई तादाद बताऊं जो 14 रमज़ान बुध के दिन के लिए मखसूस की गई है। आपने आज के इस पूरे दिन में चलते फिरते उठते बैठते बावजू या बेवजू, अफजल यही है कि बावजू हो, पहला कलमा आपने 2000 मरतबा मुकम्मल करना है। जी हाँ, पूरे 2000 मरतबा। आप सोच रहे होंगे कि ये तादाद तो ज़्यादा है, लेकिन याद रखिए कल की जो महरूमी थी उसे पूरा करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब आप 2000 की ये तादाद मुकम्मल करेंगे तो फरिश्ते अल्लाह के सामने गवाही देंगे कि तेरे इस बंदे ने कल की कमी को आज अपनी तड़प से पूरा कर दिया। आपने तस्बीह पर गिनकर इसे पूरा करना है और उसके बाद अपने हाथों पर दम करके अपने पूरे जिस्म और घर के दरो दीवार पर फूंक देना है। दोस्तों ये था हमारा पहला वजीफा। अभी तो 3 मजीद वज़ाइफ बाकी हैं और याद रखिए कि चौथा वजीफा रिस्क का वो समंदर है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। अगर आपने 2000 बार कलमा पढ़ने की नीयत कर ली है तो अभी कमेंट्स में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखें, ताकि हम सबको पता चले कि कितने खुशनसीब आज अपनी तकदीर बदलने निकले हैं। अब चलिए दूसरे वजीफे की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी हिफाजत का दूसरा बड़ा सतून है। दोस्तों पहले वजीफे के बाद अब हम उस दूसरे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिसे कायनात का सबसे मीठा और सबसे ताकतवर अमल कहा जाता है। 14 रमज़ान बुध का ये दिन और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम का नजराना। जरा सोचिए, जिस महफिल में दरूद पाक पढ़ा जाए वहां से बलाएं और मुसीबतें ऐसे भागती हैं जैसे सूरज के आने से अंधेरा गायब हो जाता है। कल 13 रमज़ान मंगल की वो रात जिसने चांद को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसने फिजाओं में एक हैबत फैला दी थी, उस हैबत का वाहिद इलाज दरूद इब्राहिमी है। ये वो दरूद पाक है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। ये वो कलिमात हैं जो बराह रास्त मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए जाते हैं। अगर कल की रात आपसे गफलत में गुजर गई तो आज का ये दरूद आपके नामा अमाल में वो रोशनी भर देगा कि आपका चेहरा 14वीं के चांद की तरह दमक उठेगा। दोस्तों हम अपनी ज़िंदगी में कितना भाग दौड़ करते हैं, कभी किसी काम के लिए सिफारिश ढूंढते हैं, कभी किसी परेशानी में घुट घुट कर जीते हैं। 14 रमज़ान की ये घड़ी आपको ये सिखाने आई है कि जिसका कोई नहीं होता उसके लिए दरूद पाक की बरकत काफ़ी होती है। वो माएँ जिनके बच्चे नाफरमान हैं, वो बहनें जिनके घरों में बेसुकूनी है, या वो भाई जो दुश्मनों के हसद और काली नज़र से डरे हुए हैं, उन सब के लिए मेरा एक ही मशवरा है, दरूद इब्राहिमी का दामन थाम लो। ये वजीफा आपके घर के माहौल को सकीना और इत्मीनान में बदल देगा। चांद ग्रहण के जो असरात आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन लाए थे, ये दरूद उन असरात को ख़त्म करके आपके दिल को वो ठंडक देगा जो दुनिया की कोई दवा नहीं दे सकती। दोस्तों रूहानी माहिरीन कहते हैं कि ग्रहण के बाद फ़िज़ा में जो जहरीले असरात रह जाते हैं वो इंसान की रूह को बीमार करते हैं। ऐसे में दरूद पाक एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो आपके रूहानी वजूद को हर किस्म के वायरस से पाक कर देता है। आज बुध का ये दिन इसलिए अहम है कि बुध को खैर बरकत का दिन कहा जाता है, और जब इसमें दरूद पाक शामिल हो जाए तो बरकतों का सैलाब आ जाता है। अगर कल की रात आपके लिए डर लाई थी तो आज का ये दरूद आपके लिए बेखौफी लाएगा। अल्लाह के फरिश्ते उस शख्स के गिर्द सफ़े बांध लेते हैं जो कसरत से दरूद पढ़ता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दरूद पाक पढ़ने का एक ऐसा ख़ास लम्हा है जो अगर आपने मिस कर दिया तो वजीफ़े की रूह तड़प कर रह जाती है। बहुत से लोग दरूद पाक तो पढ़ते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। मैं अभी इस वजीफ़े की तादाद बताने से पहले वो एक इमोशनल नुक्ता आपको बताऊंगा जिससे आपका दरूद सीधा सब्ज गुंबद के साए में कबूल होगा इंशाल्लाह। क्या आप वो राज जानना चाहते हैं? दोस्तों अब वक्त आ गया है कि मैं आपको उस दूसरे अजीमुल शान वजीफे की तादाद बताऊं जो आपने 14 रमज़ान बुध के इस बाबरकत दिन में पूरी करनी है। आपने आज के इस दिन में पूरी तवज्जो और मोहब्बत के साथ 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी मुकम्मल करना है। जी हाँ, पूरे 100 बार। आपने मुसल्ले पर बैठकर या खामोशी के साथ एक जगह ठहर कर इसे पढ़ना है। हर बार जब आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहें
तो ये तसव्वुर करें कि आपके गुनाहों के बोझ से दबी हुई रूह हल्की हो रही है। 100 की यह तादाद जब आप पूरी करेंगे तो फरिश्ते आपका नाम लेकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपका सलाम पेश करेंगे। और याद रखिए, जिसका नाम वहां पुकारा जाए उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे चांद को गिरहन लगे या जमीन को जलजला आए। दोस्तों, ये था हमारा दूसरा वजीफा। अभी 2 मजीद वज़ाइफ बाकी हैं और याद रखिए कि तीसरा वजीफा वो है जो आपके नसीब की बंदिशों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। अगर आपने 100 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ने का पक्का इरादा कर लिया है तो अभी कमेंट्स में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद लिखकर अपनी मोहब्बत का सबूत दें। अब चलिए उस तीसरे वजीफे की तरफ जो रिस्क का बादशाह कहलाता है। दोस्तों, अब हम उस मरहले पर पहुंच चुके हैं जिसे मैं तकदीर बदलने वाला लम्हा कहता हूं। पहले 2 वज़ाइफ ने आपके घर के गिर्द नूरी हिसार बना दिया है, लेकिन अब बारी है उस गंदगी को साफ करने की जो बरसों से आपकी दुआओं का रास्ता रोके हुए है। कल 13 रमज़ान मंगल की वो रात जिसने पूरी कायनात पर एक हैबत तारी कर दी थी, वो दरअसल अल्लाह की तरफ से एक पुकार थी कि ऐ बंदे, अब भी लौट आ। अगर कल रात चांद को ग्रहण लगने के बावजूद आपका दिल नहीं पसीजा, अगर कल रात आपने अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी, तो याद रखिएगा कि वो नहुसत आपके रिस्क को खा सकती है। लेकिन घबराइए मत, आज 14 रमज़ान बुध का ये दिन अल्लाह ने आपको तलाफ़ी के लिए दिया है। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ 2 लफ्ज़ नहीं है, ये वो एटमी ताकत है जो पहाड़ जैसे गुनाहों को भी राख बना देती है। दोस्तों, हम अक्सर रोते हैं कि कारोबार ठप हो गया है, रिस्क में बरकत नहीं रही, घर में हर वक्त बीमारी रहती है। दोस्तों, कभी सोचा है कि ये सब क्यों होता है? कुरान पाक साफ कहता है कि तुम इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा। अगर आपके घर के हालात तमाशा बन चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल कोई और खा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके गुनाह आपके रिस्क के सामने दीवार बनकर खड़े हैं। आज का ये वजीफा उस दीवार को गिराने के लिए है। चांद गिरहन के बाद जब ज़मीन से मनहूस लहरें निकलती हैं तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह ही वो ढाल है जो आपको उन असरात से बचाकर अल्लाह के गैबी ख़जानों से जोड़ देती है। दोस्तों, अल्लाह के वली फरमाते हैं कि बुध के दिन इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला कभी मोहताज नहीं होता। वो लोग जो कल रात सोते रह गए, जो चांद गिरहन की उन कीमती घड़ियों में सजदा नहीं कर सके, उनके लिए आज का ये अमल आखिरी कश्ती है। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें, अगर आज भी आपने तौबा ना की और कल वाला हाल रहा, तो दोस्तों फिर वो 40 दिन वाली नहुसत जिसका मैंने जिक्र किया था वो आपके घर का सुकून बर्बाद कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी छोटी सी लापरवाही आपके बच्चों का मुस्तकबिल को मुतासिर करे? हरगिज़ नहीं। इसलिए आज का ये इस्तग़फ़ार आपके लिए सिर्फ वजीफ़ा नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी की बका की जंग है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, क्या आप जानते हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला वो कौन सा तरीका है जिससे दुआ उसी लम्हे अर्श को हिला देती है? बहुत से लोग तस्बीह तो घुमाते हैं लेकिन उनका दिल कहीं और होता है। मैं अभी उस वजीफे की वो मखसूस तादाद बताने वाला हूँ जो बुध के दिन के लिए एक तलिस्मी नंबर है। लेकिन इससे पहले वो एक छोटा सा राज सुन ले जो आपकी तौबा को मुआवजे में बदल देगा। दोस्तों, अब बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं वो तादाद बताने जा रहा हूँ जो 14 रमज़ान बुध के इस बाबरकत दिन में आपने मुकम्मल करनी है। आज के इस दिन में अपने दिल की गहराइयों से शर्मिंदगी के आंसुओं के साथ आपने 313 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। जी हाँ, पूरे 313 मरतबा। ये वो तादाद है जिसने बदर के मैदान में मुट्ठी भर मुसलमानों को पूरी दुनिया पर गालिब कर दिया था। जब आप 313 की ये तादाद मुकम्मल करेंगे तो अल्लाह के फरिश्ते आपके घर की नहुसतों को निकाल कर वहाँ रहमतों के झंडे गाड़ देंगे। आपने तस्बीह पर एक एक दाने को इस एहसास से पढ़ना है कि या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। दोस्तों, ये था हमारा तीसरा वजीफ़ा। अब हम इस वीडियो के सबसे बड़े धमाके की तरफ जा रहे हैं, यानी वो चौथा वजीफ़ा जिसे रिस्क का बादशाह कहा जाता है। वो वजीफ़ा जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था कि जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अगर आपने 313 बार इस्तग़फ़ार पढ़ने का पक्का इरादा कर लिया है तो अभी कमेंट्स में अस्तग़फ़िरुल्लाह लिखें ताकि हमें पता चले कि आपने तौबा का दरवाज़ा खटखटा दिया है। अब तैयार हो जाइए उस चौथे और आखिरी मोजज़ाती वजीफ़े के लिए जो आपकी ज़िंदगी का नक्शा बदल लेगा इंशाअल्लाह। 14 रमज़ान की आखिरी बड़ी घड़ी। दोस्तों, अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिसका आपको पूरी वीडियो में इंतज़ार था। वो चौथा वजीफ़ा जिसे मैं रिस्क का शहंशाह कहता हूँ। 14 रमज़ान बुध की ये रात और इशा के बाद का वो सुकून, ये वो वक्त है जब आसमान से दौलत और बरकत के फरिश्ते ज़मीन पर गश्त करते हैं। अगर कल 13 रमज़ान की खूनी रात में आपका नसीब नहीं जागा, अगर कल रात आपको लगा कि आपसे बहुत बड़ा मौका छिन गया है, तो ये आखिरी वजीफ़ा आपके लिए फ़तह की नवीद है। ये अमल आपकी ज़िंदगी के उन तमाम बंद कवाड़ों को खोल देगा जिन्हें आपने बरसों से मुकफ़ल पाया था। ये वजीफ़ा सूरह इखलास का है।
وہ سورت جو اللہ کی توحید کا سب سے بڑا اعلان ہے اور جسے پڑھنے سے عرش الہی سے رزق کی بارش ہوتی ہے۔ لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو میں نے ویڈیو کے شروع میں اٹھائے تھے۔ پہلا سوال، وہ خفیہ غلطی کیا ہے جو لوگ گرہن کے اگلے دن کرتے ہیں؟ دوستو، وہ غلطی یہ ہے کہ لوگ وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کے دل میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کل کی نحوست ختم ہوئی یا نہیں۔ یاد رکھیے، شک وظیفے کو کھا جاتا ہے۔ دوسرا سوال، وہ 40 دن کی نحوست کیا ہے؟ تو دوستو، جواب اس کا یہ ہے کہ جب چاند کو گرہن لگتا ہے نا تو کائنات میں ایک منفی توانائی پیدا ہوتی ہے جو کمزور ایمان والوں کے گھروں میں 40 دن تک لڑائی جھگڑے اور رزق کی تنگی لاتی ہے۔ آج کا یہ چوتھا وظیفہ دراصل اس 40 دن کی نحوست کا ایٹمی توڑ ہے۔ جو آج عشاء کے بعد یہ عمل کر لے گا اسے اگلے 40 دن تو کیا پوری زندگی کسی نحوست کا ڈر نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ جواب ہے جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ دوستو، ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ہاتھ میں برکت ہو، کہ وہ جب جیب میں ہاتھ ڈالے تو اسے خالی نہ پائے؟ 14 رمضان کی یہ رات آپ کو وہ دولت کی چابی دینے والی ہے۔ اگر آپ کے سر پر لاکھوں کا قرض ہے، اگر دکان پر گاہک نہیں آ رہا، یا اگر آپ کی تنخواہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اسے پڑھنے والے کو اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ کل کی وہ خونی رات آپ کے نصیب پر جو کالی لکیریں کھینچ کر گئی تھی، آج کا یہ عمل ان لکیروں کو مٹا کر وہاں سونے کے حروف سے آپ کا رزق لکھ دے گا۔ اب میں اس وظیفے کی وہ تعداد اور مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی آنکھیں خوشی سے بھر جائیں گی، لیکن یاد رکھیے یہ عمل صرف اور صرف عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ کیا آپ تیار ہیں اس آخری معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے؟ دوستو، اب بہت توجہ سے نوٹ فرما لیں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد سکون سے اپنے مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرنا ہے اور آسمان کی طرف منہ کر کے 3 بار پھونک مارنی ہے۔ یہ 41 بار کی تعداد وہ تعداد ہے جو بندشوں کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ قل هو اللہ احد مکمل کریں گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے رزق کے لیے دعا کرے گا۔ آپ نے اس کے بعد اللہ سے رو کر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ کل کی محرومی کو آج کی خوشحالی میں بدل دے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو وہ 4 ہیرا وظائف بتا دیے ہیں جو 14 رمضان بدھ کے دن آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ کل کی وہ خونی رات اب گزر چکی، اب ماتم کرنے کا وقت نہیں بلکہ عمل کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے نیت کر لی ہے کہ آج آپ یہ چاروں کام مکمل کریں گے تو ابھی کامنٹس میں یا اللہ توکلت علی اللہ لکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے ان تمام پیاروں کے ساتھ شیئر کریں جو پریشان حال ہیں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کا قرض اتر جائے اور اس کی دعا آپ کی زندگی بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے